الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میں ان کی وجہ سے ہوں درجۂ ذیل تین کے ساتھ، خدا کے ساتھ، صحیفے کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ یہی بہت ہے کہ زیارت ہو ان کے آنکھوں کی، مجھے بٹھاؤ مدینے کے زائرین کے ساتھ۔ وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا، افق ہے جیسے جڑا ہے فلک زمین کے ساتھ۔ یہی نہیں کہ اتارا تھا صرف حسن تمام، خدا نے عشق بھی اتارا تھا اس حسین کے ساتھ۔ سوال کتنے برس تک تھی زمین رش کے فلک، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ۔ محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میں آپ حضرات کے سامنے میری تقریر کا عنوان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حضور کی سیرت پر اپنی معلومات پیش کروں۔ بے مثال سیرت، آپ کی سیرت ایک اٹھتا سمندر ہے، آپ کی سیرت بیان کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نے نبی کی سیرت بیان کر دی۔ ایک آدمی نے علامہ بشری سے کہا، اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علامہ بشری نے کہا، ہماری مثال اس مصر کی بڑھیا کی طرح ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے ایک روئی کی گھٹری لے کر آئی تھی۔ کسی نے کہا تھا، اماں کیا تیری گھٹری سے یوسف خریدا جائے گا؟ تو اس بڑھیا نے کہا تھا، بات اصل یوسف کو خریدنے کی نہیں، بات تو اصل یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، اس میں میرا بھی نام شامل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پہ ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ہر ایک ادا کو قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر، میں نے تیری ہر ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا، تو اتنا بلند ہے، تیری وجہ سے میں نے مکے کے گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے میں نے مدینہ شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے میں نے صحابہ کو اتنا بلند رتبہ عطا کیا کہ کل قیامت تک کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی جوان آپ کے قدموں کے مقابل بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلا مصرع کہا، میرے نبی کی ہر ایک ادا کو قرآن بولتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، جب میرے اللہ نے قرآن میں الف لکھا، میرے نبی کو امین بنایا، با لکھا بشیر بنایا، تا لکھا تنویر بنایا، تا لکھا ساکت بنایا، جیم لکھا جمیل بنایا، خا لکھا حلیم بنایا، خا لکھا ختم الرسول بنایا، دال لکھا دائی بنایا، دال لکھا ذاکر بنایا، را لکھا رحمت للعالمین بنایا، زا لکھا زائد بنایا، سین لکھا سراج منیرہ بنایا، شین لکھا شاکر بنایا، صاد لکھا صابر بنایا، زاد لکھا زابر بنایا، طا لکھا طارق و طاہر بنایا، وا لکھا ظفیر بنایا، عین لکھا عابد بنایا، بین لکھا غیور بنایا، فا لکھا فاتح المکہ بنایا، قوف لکھا کبھی بنایا، کاف لکھا کریم بنایا، لام لکھا لیور بنایا، میم لکھا مسیح بنایا، نون لکھا نذیر بنایا، واو لکھا واعظ بنایا، ہا لکھا ہادی بنایا۔ جب میرے اللہ نے قرآن میں یا لکھا، میرے نبی کو یاسین بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلا عنوان مقام مصطفیٰ ہے، میرے اور میرے بزرگوں میں عقیدہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا عیب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذل جلال ہے، یہ آمین کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کی مصطفیٰ ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی صفا، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اسے دینا پسند ہے، اسے لینا پسند ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ راج والا ہے اور میرا محمد معراج والا ہے۔ ماں نے تو صرف اس کو محمد کہا تھا نا، دادا نے تو بھی صرف اس کو احمد کہا تھا، مکے والوں نے بھی صرف اس کو صادق و امین کہا تھا۔ اب سنو، عالم انسانیت نے کیا کہا، یہ بچہ انسان کامل ہے، یہی مولود تو یہی رسول کامل ہے، یہ امام مرسل ہے، ہاتھی السبل ہے، دانا کل ہے، شفیع المذنبین ہے، حبیب کبریا ہے، خاتم الانبیاء ہے، شائق و مکان ہے، سرور دو جہاں ہے، رسولوں کے امام ہے، خیر الانعام ہے، شہنشاہ عرب و عجم ہے، فخر امم ہے اور رؤوف الرحیم ہے۔ برادران ملت، لیکن قدرت پھر بھی اپنے
حبیب و محبوب کے ان پیارے پیارے القاب و خطابوں پر مطمئن نہ تھی تو رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، شہید و مبشر ہے، بشیر و نذیر ہے، داعی اللہ و سراج منیر ہے۔ میں تو اپنے رسول کو پیار سے یا ایھا المزمل کہوں گا، دیدار سے یا ایھا المدثر کہوں گا، ھذا بلغ رسول سے کتاب کروں گا، انا اعطیناک الکوثر کی بشارت دوں گا، اداس ہوں گے الم نصر کی خوشخبری دوں گا، مایوسی میں ورفعنا لک ذکرک سے سکون بخشوں گا، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس پر سلسلہ رسالت کو تمام کر دوں گا۔ دل تو کرتا ہے کہ ذکر رسول کرتا رہوں، اسے میں قرار دل ہے، اسے میں سکون و مشام جان ہے، مگر وہ تعبیرات و تشبیہات کے کہاں سے وہ خزانے کہاں سے لاؤں جو میرے آقا و مولا کے اوصاف حمیدہ کا احاطہ کر سکے۔ جہاں پہ انسان کی فکر و تصور کے احساس کی انتہائی ہوتی ہے وہاں سے جمال رسول کی ابتدائی ہوتی ہے۔ تو بھلا ایک فقیر و ناتواں ناصح کیوں کر رسول عربی کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ وقت کی اہمیت و قدر رکھتے ہوئے ایک اشعار کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اشعار بہترین ہے، یاد کرو گے تو تمہیں نفع پہنچائے گا، نہ یاد کرو گے تو کوئی نقصان نہیں۔ سارے صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کو دیکھتا میں مکے سے ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا راستہ ملتا، آپ کو دیکھتا میں طائف میں یوں دعائیں دیتے، میرے صبر و تحمل کو یوں سلیقہ ملتا، آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتا میں سب کچھ، جب بھی نصرت دین کے لیے اشارہ ملتا، گھر بار سب کچھ لٹا دیتا، اس کے بدلے حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، کسی طاق میں رکھ کر بھول جاتا میں اپنی آنکھیں، کسی طاق میں رکھ کر بھول جاتا میں اپنی آنکھیں، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، آپ کی طرح میں بٹھاتا اسے شانوں پر، آپ کی طرح میں بٹھاتا اسے شانوں پر، راہ میں جب بھی آپ کا کوئی نواسا ملتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔